اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے. کوئی بھی ایسا ذی شعور مسلمان نہیں ہے جس کو پتا نہ ہو. کوئی تکا نہیں لگا کہ علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام یا حسن علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں آئیں نیچے. تو کہ اتنا بڑا تکا لگا آخری خلیفہ اور حدیثیں کوئی نہیں. کسی بھی سنی سے پوچھیں گن کے 6 حدیثیں نکال کے علی بن ابی طالب کی نہیں ملیں گی. کوئی مجھے ہی پتا ہے کیا 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 کرنی. آئی ایم پولیٹیکلی ویری اویئر. ہسٹری میں نے کئی اینگل سے پرولی. پورے گروپ میں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, بتائیں ایک کے پاس بھی حسین علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث ہے؟ نہیں سر. نہیں آ سکتی. علی بن ابی طالب سے مروی کوئی حدیث دکھا دے جو سب ساری عمر نبی اسلام کے پاس پلے بڑے ہیں. ساری عمر ایک ایک دن نبی اسلام کے ساتھ گزارا. کس نے؟ علی بن ابی طالب نے. ہمارے پاس کیا پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. سوال کیا گیا کہ کوئی موٹیویشنل سپیکر, یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہے نا, انہوں نے بڑی قیامت کھڑی کر دی ہے. گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, بعض کتابیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم شیخ الحدیثوں سے بھی بڑے شیخ بن گئے ہیں. موٹیویشنل سپیکر جو ہیں وہ عوام کو, طلباء کو علماء کے قریب کریں, پل کا کردار ادا کریں, علماء کے خلاف نفرت نہ پھیلائیں, نہ ہی حساس موضوعات پر زبان کھولیں. دیکھیں اہل بیت کی جو روایات ہیں ان میں کوئی بندہ کہ جی دیکھو جی اہل بیت سے روایات نہیں, تو وہ لا علم ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ روایات بیان کرتی ہیں, اور میں نے اس بات کی وضاحت پچھلی نشست میں بھی کی تھی کہ بایو فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹک, ایکنامک سٹڈی یا دین کا کوئی مسئلہ ہے, لوگ اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں, شباز شریف کے پاس نہیں جاتے, حاکم وقت کے پاس نہیں جاتے. نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ محدث اور مفتی تھے جن سے لوگ دین لیتے تھے, رسول اللہ کے دور میں اور آپ کی وفات کے بعد. اور اس کا ایک الزامی جواب بھی ہے. وہ الزامی جواب کیا ہے؟ وہ الزامی جواب یہ ہے کہ حسنین کریمین اور حضرت علی کی روایات سب سے زیادہ تو اہل سنہ کی کتابوں میں ہے. اہل تشیع بیچارے بالکل یتیم ہیں. ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کی کتابوں میں رسول اللہ کی کتنی روایتیں ہیں؟ حضرت فاطمہ کی, علی کی, حسین اور حسن رضی اللہ عنہم مجمعین کی تو نہیں ہے بھائی. مرکزی 4 کتابوں میں 6 حضرت حسین سے اور حضرت حسن سے 21 روایات جی ٹوٹل 50 سے کم, بعض نے کہا 30 سے بھی کم. تو مسند احمد کے اندر حضرت علی کی الگ سے مسند موجود ہے, مسند علی. وہ خلیفہ حاکم وقت ہوتا ہے, خلیفہ کوئی اس نے دارالفتاح تو نہیں کھولا. 22 لاکھ مربع میل, 40 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کرنا, حکمرانی ایک مصروفیت ہے. عثمان بن عفان خلیفہ تھے, حضرت علی خلیفہ تھے, مفتی نہیں تھے کہ انہوں نے دارالفتاح کھولا ہوا ہے, آؤ ادھر ہم سے سوال کرو آ کر. پروفیسر کا کام ہے, ماسٹر کا کام ہے, مفتی کا کام ہے, حاکم وقت کا کام نہیں. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں ہے. خلیفہ وقت جو ہے وہ خلافت چھوڑ کر مدرسہ ڈال لے. اس بات کو سمجھے کہ حاکم وقت جو ہے ہزاروں محکمے چلاتا ہے. پاکستان کا جو حاکم ہے وہ پورے پاکستان, تمام صوبوں, تمام محکموں, انتظامی, تعلیمی, حفاظتی ایجنسیز جو ہیں ان تمام کو وہ چلاتا ہے, ڈیل کرتا ہے. مہمان حکمران آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, پالیسیز بن رہی ہیں, قانون سازی ہو رہی ہے, وہ تو اسی میں مصروف رہتے ہیں. اور بندہ کہ جی تسی پروفیسر کیوں نہیں جی, دوسرے خلیفہ بھی ہیں ان سے روایتیں ثابت ہیں بھائی سب سے کم ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی کم ہے, حضرت عمر سے بھی کم ہے. جو کہتے ہیں نا حضرت علی سے, تینوں خلفاء کی نسبت حضرت علی سے زیادہ روایتیں ہیں. عجیب اعتراض ہے ان لوگوں کا. آپ اس بات کو سمجھیں کہ خلفاء جو ہیں وہ خلیفہ ہیں. وہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی نبی علیہ السلام کے پرسنل سیکرٹری تھے, شہباز شریف کے سیکرٹری ہیں. اسی طرح جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے اس کے سیکرٹری ہوتے ہیں, چیف سیکرٹری. وہ سیکرٹری جو ہیں وہ اس کا کام کرتے ہیں, اس کے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ ہوتے ہیں, اس کی زبان اور آنکھیں ہوتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ذات اللہ. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خلیفہ وقت جو ہے اگرچہ وہ شریعت کا ماہر ہے, وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی مصروف ہوتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد بھی سخت مصروف ہوتے ہیں. اب سوال یہ جی انہوں نے فتوے کیوں نہیں دیے, انہوں نے ٹیوشن کیوں نہیں پڑھائی, وہ مدرسے میں کیوں نہیں پڑھاتے تھے, وہ کالج میں لیکچرار کیوں نہیں تھے, ان کی زیادہ روایتیں کیوں نہیں ہیں.
تو یہ جاہلوں کے اعتراض ہے جن کا علم کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں. مثال کوئی بندہ میرے پاس آئے وہ مینوں کہے حافظ صاحب بھانڈے بنا لیندے ہو؟ میں کہا نہیں. کشتی چلا لیندے ہو؟ میں کہا نہیں. رگڑائی کر لیندے ہو؟ میں کہا نہیں. چنائی کر لیندے ہو؟ میں کہا نہیں. وہ کہے تو گھٹے سواد عالم ہے, تینوں نہ کندھاں بنانیاں ہوندیاں نے نہ تو پٹھی چلا سکنا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کا علم دیا اپنی توفیق سے, تو ہم ٹوٹے پھوٹے طالب علم ہیں, جتنی بات ہم تک پہنچی ہے ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے جو ماہر فن ہے اس کی طرف رجوع کرے. اب کوئی بندہ مجھے کہے کہ حافظ صاحب میں نے آپ سے نا گھر کا نقشہ ڈیزائن کروانا ہے. میں نے ایک جگہ پر تقریر کی تو میں نے کہا قرآن اور حدیث میں ہر چیز ہے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی بالکل پکی بات ہے, قرآن اور حدیث میں ہر چیز ہے. آندا قرآن حدیث تو باہر نہیں جانا. میں نہیں جاواں گا. دسو کریلے کی پان ہے؟ اگر قرآن حدیث میں ہر چیز ہے تو کریلے کی پان ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے, پر سمجھنے کی ضرورت ہے. میں موبائل کڈیا, سبزی والے اپنے سبزی والے فون کیتا, بھائی کریلے کی پان ہے؟ انہیں کہا حافظ صاحب 60 روپے کلو. لاؤڈ سپیکر آن سی. آندا مینوں جواب قرآن چو چاہیے, سبزی والے کو نہیں چاہیے. میں نے کہا قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کس سے پوچھ لو؟ علم والوں سے. تو میں نے کہا سبزی والا جو ہے نا وہ سبزی کے علم والا ہے, تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس سے پوچھنا ہے, تو میں نے تو قرآن پر عمل کیا. تو سبحان اللہ, یہ بھی اسلام کی خوبی ہے. پوری بائبل کو پڑھ لیں, اس جیسی آیت اور اس جیسی فقاہت کسی دنیا کے انسان اور کسی کمیونٹی, کسی انسانوں کے ایک جتھے کی بھی نہیں ہے. اسلام نے کہا ہے کہ علم والوں سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ علم والوں سے پوچھو. تو پیارے بھائی, جو حاکم وقت ہے وہ حاکم ہے, اس کو حاکم کے زاویے سے دیکھیں. حاکم وقت کو پروفیسر, ماسٹر, مفتی, شیخ الحدیث اس کے زاویے سے نہ دیکھیں. اگر مجھے دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے بھائی اس کو قرآن آتا ہے, اس کو حدیث کا پتہ ہے, یہ مسئلہ بتا سکتا ہے, اس میں مہارت ہے. یہ نہ دیکھے یہ رگڑائی کر سکتا ہے, دیواریں بنا سکتا ہے, گھر ڈیزائن کر سکتا ہے, سریا جو ہے وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ کتنا پڑے گا, یہ تیراکی کر سکتا ہے, کشتی چلا سکتا ہے. اور کوئی بندہ منوں کہے آ کے تمہیں ہوائی جہاز اڑانا ہوندا ہے, میں اسے کہوں نہیں. وہ ایک نا مولوی صاحب کشتی میں بیٹھ گئے, تو کئی بندیاں نوں نا علم چاڑن دا بھی بڑا شوق ہوندا ہے. وہ کشتی بیٹھا نال دے نوں آندا تینوں 6 کلمے آوندے نے, تینوں آیت الکرسی آندی ہے. ملا نوں آندا ہے ہاں بھائی تینوں اذان سنا تینوں آندی ہے, نماز آندی ہے. اوئے ہوئے ہوئے تیرا تے بیڑا غرق ہو گیا, تیرے تے پلے ہی کچھ نہیں, تو تے اسلاموں باہر ہے. تھوڑی دیر بعد نا کشتی جڑی ہے نا وہ بھمر دے وچ پھس گئی. ملا آندا مولوی صاحب تیرنا ہوندا ہے؟ مولوی آندا نہیں. کہنے لگا تیرا علم گیا, تو ساڈے تے اپنے علم دا جھاڑ پائی لگی, انہیں ایسا گیا تیرا علم, کام آیا ہی. حضرات اسی طرح اللہ جل شانہ نے ہر فن کے لیے بندے رکھے ہیں. یہ اہل تشیع, یہ ناسبی, یہ صحابہ کرام کے بارے میں گندی باتیں سوچنے والے, وہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے معیار پر ان کو پورا لانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی وہ آپ کے معیار پر کیسے اتریں گے؟ آپ کا جو بناسپتی بناوٹی فیبریکیٹڈ معیار ہے اس پر ابو بکر کیسے آئیں گے, عمر کیسے آئیں گے؟ ہاں حضرت ابو بکر کا اگر کمپیریزن کرنا ہے نا, پوری دنیا کے حکمران اکٹھے کرو, حضرت ابو بکر کی 2 سالہ خلافت کا کمپیریزن کرو, یہ کام کرو جو کرنا ہے. پوری دنیا کے حکمران اکٹھے کرو, حضرت عمر کی خلافت لے لو, 10 سال کی کمپیریزن کرو. بھائی یہ بھی خلیفہ ہے, صدر ہے, اور یہ بھی دنیا کے صدور ہیں, کون بہتر ہے؟ حضرت عثمان کا دور لو, انتظامی, ایڈمنسٹریٹر, پالیسی میکر, تو پھر آپ کمپیریزن کریں. فن والے کا فن والے سے کمپیریزن کریں, بایو کا جو ماہر ہے اس کا کمپیریزن بایو والے سے کریں, کیمسٹری کا جو ماہر ہے اس کا کمپیریزن کیمسٹری کے ماہر سے کریں. تو یہ نبی علیہ السلام کے چیف سیکرٹری تھے آپ کی زندگی میں, اور آپ کی وفات کے بعد یہ خلیفہ تھے, تو ان کا کمپیریزن پالیسی میکر اور ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کریں. ان کا کمپیریزن جو ہے وہ آپ مفتی مولوی سے کرنا نہ شروع کر دیں.
امام مسجد سے کرنا نہ شروع کر دیں. حضرت عمر جی نمازیں کیوں نہیں پڑھاتے تھے؟ تراویح خود کیوں نہیں پڑھاتے تھے؟ بھائی انہوں نے تراویح پڑھانے کے لیے 2 امام مقرر کیے. یہ زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں پر انہوں نے بندے مقرر کیے، وہ ڈیوٹیاں دیتے تھے. اب کوئی بندہ اعتراض کرنا شروع کر دے، ایسے کہ بندے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں جی نبی پاک اذان کیوں نہیں سن دیں دے. یہ جو اس طرح کی فضول لاجک ہے یہ بندے کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس سے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. جی